الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، آج میں آپ کو میلاد شریف یعنی میلاد منانے والے جو اسلامی بھائی اسلامی بہن ہیں یا جو بھی ایمان والا ہے جو میلاد مناتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن مناتا ہے، سبحان اللہ عز و جل، تو اس کے فضائل بتانے والا ہوں۔ یعنی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور یہ ایک نعتیہ کلام ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا بری دنیا میں کوئی نہیں سہارا، ان کو میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، سبحان اللہ عز و جل۔ تو پیارے ناظرین، آج میں آپ کو جو فضائل بتانے والا ہوں، آپ یقیناً سنیں گے نا تو آپ کا دل مچل جائے گا، اور آپ مزید اوروں کو بھی ترغیب دلوانے والے بن جائیں گے کہ واقعی میں ہمیں میلاد منانا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف نے منایا ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ اس عمل پر عمل کرتے ہوئے آئے ہیں، الحمدللہ عز و جل، یعنی میلاد کو مناتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث شریف کے اندر بھی، اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی جو میلاد منانا یعنی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کس آیت کے اندر ذکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کا، لیکن جو آج میں آپ کے سامنے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو میلاد منانے کے فائدے، میلاد منانے کے جو فضیلت بتائی گئی ہے، یہ فائدے ملتے ہیں، یہ انعام اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میلاد شریف کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں وہ آئیے ہم سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر یا جس مسجد کے اندر، سننے والی بات ہے کہ جس گھر یا جس مسجد کے اندر میلاد شریف کی محفل کا انعقاد ہو، یعنی محفل میلاد منایا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے، سبحان اللہ عز و جل، تو فرمایا کہ اس محلے کو، اس گھر کو یا اس مسجد کو، سبحان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے گھیر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ چلو ہم 2 منٹ کے لیے یہ مانتے ہیں کہ مسجد میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے رہتے ہیں، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس پر تو رحمت کی بارش کا نزول ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ عز و جل یہاں پر مسجد کے علاوہ گھر اور محلے کا بھی ذکر آیا ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں امام جلال الدین سیوطی، اگر کسی گھر میں میلاد شریف منایا جائے، اگر کسی محلے میں میلاد شریف منایا جائے، تو اس میلاد شریف کے منانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر پر رحمت کی بارش کا نزول فرماتا ہے اور اس محلے پر رحمت کی بارش کا نزول فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ کتنا زبردست جو ہے وہ ہمیں یہ انعام بتایا گیا، تو پھر ہم کیوں نہ میلاد منائیں۔ آگے سنیں، آپ پھر فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے سردار یعنی سب سے پہلے جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی میلاد منانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ عز و جل۔ یہ 4 جو مقرب فرشتے ہیں، اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں وہ بھی کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، سبحان اللہ عز و جل؟ جو مسلمان بھائی یا بہن ہو میلاد شریف منائے، سبحان اللہ، تو اس پر جو ہے وہ ان کے لیے جہاں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ان لوگوں پر، ان گھروں پر، وہیں پر یہ فرشتے جن کا میں نے نام آپ کے سامنے لیا ہے، یہ بھی خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا
کہ جس گھر میں میلاد شریف پڑھا جائے اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو قحط سالی یعنی اس گھر میں قحط نہیں آتا ہے، اس گھر میں غریبی نہیں آئے گی، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا وبائی امراض، یہ جو وبائی بیماریاں پھیلتی ہیں اس سے بھی وہ لوگ بچ جائیں گے جو نبی کا میلاد کرنے والے ہوں گے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ آگ لگنے سے، یعنی اس طرح کے مکان یا اس طرح کا محلہ جس میں میلاد شریف پڑھ دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مصیبت یا پریشانی یا کبھی کبھار آگ کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر، تو یہ پورے سال آگ لگنے سے وہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس محلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ محفوظ فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا کہ اس گھر کے رہنے والے بغض و حسد سے بچے رہتے ہیں، یعنی میلاد شریف کی ایسی برکت آ جاتی ہے کہ دلوں میں دوسرے لوگوں کی محبت جو ہے وہ جگہ لے لیتی ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے بغض و کینہ جو انسان کے دل میں پیدا ہوتا رہتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ میرے پیاروں، میلاد منانے کی وجہ سے۔ پھر آگے آپ فرماتے ہیں کہ چوری وغیرہ کے خطرے سے بھی وہ گھر محفوظ ہو جاتا ہے، چوری وغیرہ کے معاملات بھی وہاں نہیں ہوتے۔ کہاں پر؟ ہاں میلاد شریف جہاں پر منائی جاتی ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر انہی کے گھر میں سے اگر کوئی انتقال کر جائے، کن کے گھر میں سے؟ جن لوگوں نے حضور کا میلاد منایا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، یعنی امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب وہ دنیا فانی سے قبر میں چلا جائے گا، کون؟ میلاد شریف منانے والا شخص، سبحان اللہ، تو فرمایا نکیرین یعنی منکر نکیر کے سوالات میں آسانی پیدا کر دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شخص میلاد منانے والا ہے، حضور کا ذکر کرنے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کرنے والا ہے۔ یہ وہ ہے جس نے نماز کی پابندی کی ہے، یہ وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا ہے، یہ وہ ہے جس نے درود شریف کی کثرت کی ہے، یہ وہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جو میلاد منانے والا ہوتا ہے وہ پکا سچا نمازی بھی ہوتا ہے، وہ پکا سچا عاشق رسول بھی ہوا کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا خوف ہوا کرتا ہے، اور اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اپنے اسلاف کی محبت ہوا کرتی ہے۔ اس کا دن ہو یا رات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اس کی زندگی جو ہے وہ گزرتی ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو منانا ہے وہ حقیقت میں ہمیں بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر منانا چاہیے۔ شریعت ہمیں کیا طریقہ کار بناتی ہے کہ میلاد ہمیں کس طرح منانا ہے، ان ساری چیزوں کا دھیان ہم نے رکھنا ہے، تبھی جا کر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے تحفے اور نعت خوانی کے تحفے صحیح معنوں میں جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو میلاد شریف کے انعام بیان فرمائے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ بلکہ ایک اور مقام پر علامہ قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں، یہ بھی بڑا زبردست فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں میلاد منانے کی برکت سے پورا سال گھر میں امان رہتی ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ اور پھر فرمایا حصول مقاصد کے لیے میلاد منانے والے کو خوشیاں ملتی ہیں اور دلی مراد پوری ہوتی ہے، سبحان اللہ عز و جل۔ جب بھی آپ میلاد شریف میں جائیں تو میری آپ سے گزارش ہے، آپ جو ہے وہ اچھی اچھی نیتیں لے کر جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی آپ کا مقصد ہو۔ آپ محفل میں بیٹھیں، پاک صاف ہو کر بیٹھیں، دلی طور پر درود شریف کے نذرانے پڑھیں، نعت پڑھیں، ٹھیک ہے، جو بیانات وغیرہ ہوں انہیں جو ہے مکمل طور پر سنیں اور یہ نیت کر کے جائیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کروں گا، ان کی سنتوں پر عمل کروں گا۔ خدا عز و جل کی قسم
तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा, दुनिया में भी वक़ार अता फरमाएगा, दुनिया में भी सुरखुरी अता फरमाएगा। जब कब्र में जाओगे तो सुबहान अल्लाह अज़्ज़ व जल, कब्र में सवालात के अंदर आसानी होगी, कब्र के अजाब से तुम बच जाओगे। जब महशर का मैदान होगा सुबहान अल्लाह अज़्ज़ व जल, तो अल्लाह के फजल से अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वसीला से तुम्हें बख्शिश का परवाना अता फरमाएगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि मिलाद हम मनाएं, और मिलाद मनाने का मकसद ये है, और मिलाद मनाने का सही माना ये है कि हुजूर की सीरत पाक पर चला जाए, उनकी सीरत का तज़किरा किया जाए, और उनकी सीरत सुने, उस पर अमल करें और ज़िंदगी गुजारें। यही तो सीरत मुस्तफ़ा है, यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तकाजा है, और यही जो है सही मानों में हमारी कामयाबी है। लिहाजा मिलाद मनाइए, अपने घरों में मिलाद की महफिल सजाइए, हुजूर का तज़किरा कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो फ़वाइद मैंने हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने जो तहरीर फरमाए हैं, जो मैंने आपके सामने पेश किए, खुदा अज़्ज़ व जल की कसम ये तमाम चीज़ें हमें मिल जाएंगी जब हम मिलाद मनाएंगे। तो अब मैं 2 से 3 नारे लगाऊंगा, एक बार मेरे साथ आप भी जो है वो सरकार की आमद के नारे लगा दीजिए। सरकार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा। इस अंदाज से अपने घरों में नारे लगाइए, दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर अल्लाह ने चाहा तो हम पर अगर करम हो गया तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी जो है वो हमारे कदम चूमेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।